ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر دیکھتے ہیں سرخیاں۔ ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ وزیر اعظم کی ویڈیو کانفرنسنگ۔ کووڈ کے تشویشناک حد تک پھیلاؤ اور وبا سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ اندازی کے امور کا جائزہ لینا ہے مقصد۔ اگست تک گرام پنچایتوں کو انٹرنیٹ کنیکشن سے جوڑ دیا جائے گا۔ شہروں کے ہر گھر تک براڈ بینڈ کنیکشن پہنچانے کا KTR نے متعلقہ عہدیداروں کو دیا حکم۔ 2000 کروڑ روپے سے سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کو دیا جائے گا فروغ۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کا اعلان، کہا کارپوریٹ طرز پر معیارات کیے جائیں گے بلند۔ اور عنبرپیٹ فلائی اوور تعمیراتی کاموں میں تیزی لانے کا کشن ریڈی نے دیا حکم۔ مرکزی وزیر نے گول ناکہ سے رامنتا پور تک مختلف کاموں کا کیا معائنہ۔ ہیڈ لائنز کے بعد پیش ہیں خبروں کی تفصیل، لیکن اس سے قبل کووڈ وبا کی روک تھام کے لیے ہر فرد کو کاوشیں کرنی ضروری ہیں۔ بیماری سے بچنے کے لیے ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹینس کا لحاظ رکھیں، انفرادی صفائی کے اصول اپناتے ہوئے بار بار ہاتھوں کو دھوئیں۔ ہر اہل فرد کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر کووڈ کا ٹیکہ لیں۔ حیدرآباد عنبرپیٹ میں بنائے جا رہے پل کے کاموں کی رفتار بڑھانے کا کشن ریڈی نے حکم دیا ہے۔ مملکتی وزیر داخلہ نے آج گول ناکہ چرچ علاقے میں فلائی اوور کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے 6 نمبر چورستے سے ہوتے ہوئے مختلف علاقوں میں جا کر یہاں ہو رہے کاموں کی جانچ کی۔ بعد میں انہوں نے مختلف محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا اور عنبرپیٹ فلائی اوور کے تعمیراتی کاموں کو فوری شروع کرنے کی ہدایت دی۔ اس سلسلے میں تمام امور کی انجام دہی میں تیزی لانے کی انہوں نے ہدایت دی ہے۔ کشن ریڈی نے بتایا کہ مرکزی حکومت کے تعاون سے ریجنل رنگ روڈ کی منظوری حاصل کر لی گئی ہے۔ کشن ریڈی کا کہنا ہے کہ حصول اراضی کے لیے مرکزی وزیر ہائی وے اور ٹرانسپورٹ نتن گڈکری نے ریاستی حکومت کو خط لکھا ہے۔ کشن ریڈی کے مطابق 14 اضلاع کو جوڑنے والی ریجنل رنگ روڈ کے کام پورے ہونے پر IT فارما اور دیگر کمپنیاں قائم کی جا سکیں گی، جن میں بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع مل سکیں گے۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KTR نے کہا کہ اگست تک ہر گرام پنچایت کو انٹرنیٹ کنیکشن مل جائے گا۔ انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ تلنگانہ میں فائبر گرڈ پروجیکٹ کو توسیع دیں اور اس کے تحت ریاست کی تمام میونسپلٹیوں کا احاطہ کریں۔ تلنگانہ فائبر گرڈ کارپوریشن بورڈ کی میٹنگ آج حیدرآباد کے ٹی ہب میں منعقد ہوئی۔ KTR سمیت انفارمیشن ٹیکنالوجی ریونیو مشن بھگیرتا کے اعلیٰ حکام اس میٹنگ میں شریک ہوئے۔ KTR نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی حدود میں سروے کرا کے فوری ایک رپورٹ پیش کرے۔ KTR کا کہنا ہے کہ شہر کے ہر گھر کو براڈ بینڈ کنیکشن ملنا چاہیے۔ KTR نے بتایا کہ جون کے مہینے سے 30,000 سرکاری دفاتر کو ٹی فائبر کنیکشن دستیاب ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریتو ویدیکا کو بھی ٹی فائبر انٹرنیٹ کنیکشن سے جوڑا جائے گا۔ تجرباتی طور پر اب تک 5,000 ریتو ویدیکا کو ٹی فائبر گرڈ سے مربوط کر دیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ مہاراشٹر کے ریاستی وزراء پر بدعنوانی کے الزامات لگانے کی صورت میں اب وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے اقتدار میں رہنے کا اخلاقی اختیار کھو چکے ہیں۔ مہاراشٹر کی سیاسی صورتحال پر انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات چیت کی۔ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے فراہم کرنے میں مہاراشٹر کے ساتھ امتیازات کے الزامات کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا۔ ریاست کے سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کو فروغ دینے کے لیے 2000 کروڑ روپے خرچ کرنے کا حکومت نے فیصلہ لیا ہے۔ اس ضمن میں کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا اور سرکاری تعلیمی اداروں میں دستیاب مختلف سہولیات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ریاستی وزراء کے تارک راما راؤ، ہریش راؤ، سبیتا اندرا ریڈی، ایدیا کر راؤ، ستیوتی راتھوڑ اور محکمہ تعلیمات کے اعلیٰ افسران اس میٹنگ میں شریک تھے۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ اسکولوں میں ترقیاتی اسکیم چلانے کے لیے 2000 کروڑ روپے صرف کیے جائیں گے اور کارپوریٹ اسکولوں کی طرز پر سرکاری اسکولوں کے معیارات کو بلند کیا جائے گا۔ اسکولوں کی عمارات، صاف پینے کا پانی، کھیل کا میدان اور دیگر درکار سہولیات کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ ریاستی وزیر تعلیم کے مطابق تعلیمی شعبے میں نت نئے تبدیلیاں لا کر تعلیمی معیارات کو بلند کیا جائے گا۔ ناگرجنا ساگر ضمنی انتخابات کو تمام سیاسی پارٹیاں کافی اہمیت دے رہی ہیں۔ TRS، کانگریس اور BJP میں کانٹے کی ٹکر بتائی گئی ہے۔ حلقہ اسمبلی کے اہم امیدواروں کی تفصیلات پر پیش ہے ایک رپورٹ۔
टीआरएस रुकन असम्बली एर नरसिम्हा की बेवक्त मौत के सबब नागार्जुन सागर असम्बली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात की नौबत आई है। यहाँ 17 अप्रैल को पोलिंग होगी। तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने नागार्जुन सागर असम्बली हल्के में इंतखाबी जंग को काफ़ी संजीदगी से लिया है। इलाके में इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। बड़ी सियासी जमातों के अलावा दीगर मुसल्लिमा पार्टियाँ और आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 41 उम्मीदवारों ने यहाँ से अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया है। ताहम असल मुकाबला टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान ही है। कांग्रेस में सीनियर कायद के जनार्दन रेड्डी को नागार्जुन सागर हल्के से इंतखाबी मैदान में उतारा है। जाना रेड्डी ने इस हल्के से 10 बार मुकाबला किया था, जिसमें से वो 7 बार कामयाब रह चुके हैं। ये काफ़ी तजर्बाकार और सियासी शख्सियत है और कई बार रियासती वजीर भी रह चुके हैं। अब वो 11वीं मरतबा इस हल्के से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। एनटीआर के दौर में 14 महकमा जात का जिम्मा उनके सुपुर्द था। टीआरएस के आंजहानी उम्मीदवार को उन्होंने पिछले इंतखाबात में सख्त टक्कर दी थी। टीआरएस उम्मीदवार सिर्फ 4% वोटों की अक्सरियत से जीत दर्ज कराई थी। अब टीआरएस के आंजहानी एमएलए एर नरसिम्हा के फर्जंद एन भगत कुमार को इंतखाबी मैदान में उतारा गया है। एर नरसिम्हा जिला नलगुंडा नकरेकल में अवामी मुहिम्मात में शामिल रहे थे। उनके फर्जंद ने इलाके में तलबा की मुहिम्मात और स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में अहम किरदार अदा किया था। इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के बाद वो कुछ अरसे तक मुलाजिमत करते रहे। वकालत की तालीम हासिल करने के बाद वो कुछ दिनों हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी करते रहे थे। बीजेपी ने नागार्जुन सागर हल्का असम्बली से पी रवि कुमार को मुकाबले के लिए उतारा है। वह तिरुपुरम मंडल के पलगू टांडा से ताल्लुक़ रखते हैं। सरकारी मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से उन्होंने मुख्तलिफ मंडलों में खिदमत अंजाम दी। 1 साल कबल उन्होंने अपनी मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया और तब से वो निजी अस्पतालों में मुनक़िद होने वाले समाजी खिदमात के प्रोग्रामों में हिस्सा लेते रहे हैं। जनवरी में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई और फरवरी में इलाक़ाई हालिया में मुनक़िदा अवामी जलसे में बीजेपी में शामिल हो गए। उनकी शरीक हयात त्रिपुरम मंडल के पलगू टांडा की सरपंच हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। तेलंगाना हाई कोर्ट में आज फिर से रियासत में कोविड की सूरत हाल पर समाअत हुई। अदालत ने फिर हुकूमत पर नाराजगी का इजहार किया। आरटीपीसीआर टेस्ट के इजाफे के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं करने पर अदालत ने तेलंगाना की रियासती हुकूमत पर नाराजगी की और कहा कि मरकजी हुकूमत के रहनुमाना खतूत के मुताबिक आरटीपीसीआर टेस्टों की शरह 70% होनी चाहिए। इसी दौरान अदालत ने शराब की दुकानें, पब्स और थिएटर्स में हो रही भीड़ पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि शराब की दुकानें कोविड वबा के फैलने का जरिया बन गई हैं। तेलंगाना को आने वाले तमाम अफराद के कोविड टेस्ट करने की अदालत ने हिदायत दी है। अदालत का कहना है कि लॉकडाउन न लगाने की सूरत में कंटेनमेंट जोन्स के ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल होना चाहिए। इस दौरान डीजीपी ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कवानीन और कवायद की खिलाफ वर्जियों पर की जा रही कार्रवाइयों की तफसीलात से अदालत को आगाह किया, जिस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और रिमार्क किया कि कोविड से बचाव के खिलाफ वर्जी करने वालों पर महदूद कार्रवाइयाँ की गई हैं। अदालत ने इस मरहले पर तबसरा किया कि पुराने शहर में 2 दिन जांच की जाए तो 1 लाख अफराद कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए जाएंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने दूसरी बार खुद को कोविड से बचाव का टीका लिया है। आज दिल्ली के एम्स में वज़ीर आला ने कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि टीका अंदाजी वायरस को हराने के लिए तरीक़ों में से एक तरीक़ा है। वज़ीर आज़म मोदी ने टीका लेने के लिए अहल तमाम लोगों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन लें। उन्होंने covid.gov.in पर अपना नाम रजिस्टर कराने की भी अपील की है। याद रहे कि वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता महीने 1 मार्च को भारत बायोटेक की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। वज़ीर आज़म को टीका देने वाली दोनों ख़वातीन नर्सों ने इजहार मुसर्रत किया है। सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट के मगवी जवान राकेश्वर सिंह मिन्हास को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को सीआरपीएफ पर हुए हमले के दौरान नक्सलियों ने उन्हें यरगमाल बना लिया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। राकेश्वर सिंह की एक तस्वीर मौनवाजों ने कल जारी की थी। नक्सलियों ने कहा था कि जब तक बातचीत खत्म नहीं होती तब तक राकेश्वर सिंह को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन आज उन्हें छोड़ दिया गया है।
مہاراشٹرا میں ویکسین کی قلت ہونے کی وجہ سے ریاستی وزیر صحت کے دعوے کو مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے مسترد کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ ایسے الزامات بے بنیاد اور قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ریاستی حکومتیں کورونا سے لڑائی میں سیاست کر رہی ہیں۔ ہرش وردھن کے مطابق مہاراشٹرا کے بشمول دیگر ریاستیں کورونا کی روک تھام میں اپنی ناکامیوں اور خامیوں کو چھپانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ مہاراشٹرا کے وزیر صحت کے بیان کو ہرش وردھن نے عوام کی توجہ اصل مسئلے سے ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ملک میں 9,01,98,673 افراد کو کووڈ کا ٹیکہ لگا دیا گیا ہے۔ تقریباً 13 لاکھ افراد کو پہلی بار کووڈ ویکسین دی گئی ہے، جبکہ 1,10,000 سے زیادہ لوگوں کو دوسری بار کووڈ کا ٹیکہ دیا گیا۔ کووڈ کا ٹیکہ اندازی کی یہ مہم 16 جنوری کو ملک گیر پیمانے پر شروع کی گئی تھی۔ ادھر ملک میں کووڈ 19 کے مزید 1,26,789 کیسز کی نشاندہی ہوئی ہے۔ اس دوران 59,258 مریضوں کو اسپتالوں سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ سے متاثر 685 لوگوں کی اموات ہوئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں فی الحال کووڈ کے 9,10,319 کیسز فعال ہیں۔ اسی دوران تلنگانہ میں کووڈ کے 2,055 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ GHMC حدود میں 398 افراد کووڈ سے متاثر پائے گئے ہیں۔ میڈچل ملکاجگری ضلع میں 214 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ اسی دوران کووڈ سے متاثر 7 مریض فوت ہو گئے ہیں۔ فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ آپ دیکھیں پھر سے ہم سرخیاں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر DD نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر DD نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر DD نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ وزیر اعظم کی ویڈیو کانفرنسنگ۔ کووڈ کے تشویشناک حد تک پھیلاؤ اور وبا سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ اندازی کے امور کا جائزہ لینا ہے مقصد۔ اگست تک گرام پنچایتوں کو انٹرنیٹ کنیکشن سے جوڑ دیا جائے گا۔ شہروں کے ہر گھر تک براڈ بینڈ کنیکشن پہنچانے کا KTR نے متعلقہ عہدیداروں کو دیا حکم۔ 2,000 کروڑ روپے سے سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کو دیا جائے گا فروغ۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کا اعلان۔ کہا کارپوریٹ طرز پر معیارات کیے جائیں گے بلند۔ اور امبرپیٹ فلائی اوور تعمیراتی کاموں میں تیزی لانے کا کشن ریڈی نے دیا حکم۔ مرکزی وزیر نے گول ناکہ سے رامنتا پور تک مختلف کاموں کا کیا معائنہ۔